کہ بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر دیے جانے والے فتوے اور ان کے مفتی سب ہر دور میں بکتے رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور بنی امیہ کا دور رہا، ہر دور دشمنان علی کا دور رہا، ہر دور دشمنان آل محمد کا دور رہا، ہر دور محمد و اہل بیت محمد کے مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے والے بد نسلوں کا دور رہا۔ ہر دور نہیں ایسے نہیں جیسے ملنگ نے نعرہ لگایا ہے اسی طاقت سے اور تمہیں سلامت رکھے۔ ہر دور دشمنان آل محمد کے بد نسل قبیلوں کا دور رہا ہے، دربار ان کے رہے، تخت ان کے رہے، تاج ان کے رہے، سلطنت ان کی رہی، حکومت ان کی رہی، راوی ان کے رہے، روایت ان کی رہی، حدیث ان کی رہی، محدث ان کے رہے، مولوی ان کے رہے، مفتی ان کے رہے، خطیب ان کے رہے، منبر ان کے رہے، قلم ان کے رہے، کرتاس ان کے رہے، جمعے ان کے رہے، جمعراتیں ان کی رہی، بادشاہ ان کے رہے، وزیر ان کے رہے، مشیر ان کے رہے، مولوی ان کے رہے، امام ان کے رہے، اور ان ساری طاقتوں نے مل کر ایک ہی ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن 70,000 منبروں سے 70 برس تک علی پر سب و شتم کرنے والے بنی امیہ کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے، آل علی کو تیغ کرنے والے بنی عباس کے ظالم بادشاہ ختم ہو گئے، معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا، مروان مر گیا، شام کا تخت الٹ گیا، تاج لوٹ گیا، مفتی ختم ہو گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئی، حکومتیں ختم ہو گئی، خطیب مر گئے، منبر ٹوٹ گئے، مگر میرا علی کل بھی علی تھا۔ اور سلامت رکھے یا علی مدد کرنے والوں کو، تخت ٹوٹ گئے، تاج پلٹ گئے، معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا، یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا۔ پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے یا نہیں، سمجھ رہے جملے کو؟ یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا اسی دنیا میں۔ معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا۔ اور کر رہے ہیں جملے پر، بہت کم وقت میں اہم بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا، لیکن یزید معاویہ کا بیٹا کربلا کا بنانے والا، کربلا میں آل علی کو تہ تہ کرنے والا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ۔ ہم بزدلوں کی اولادیں نہیں ہیں کہ مقتولوں کا ماتم کریں اور قاتل کے شجرے چھپائیں۔ توجہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے۔ میں اس جملے کے پورے پس منظر کو آپ کے سامنے ایک ہی جملے میں لانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے، ہم اگر مقتول کا ماتم کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں، اس کا حسب نسب بھی بتاتے ہیں۔ بہت توجہ، ایک ہی جملہ کہوں گا، ایک جملہ، اور پورے 4 روزہ مجالس کا میرے نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے محصل جملہ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم 21 رمضان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا، صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے علی کو 18 رمضان کو نماز فجر کے وقت حالت سجدہ میں عبد الرحمن نے جو ملزم کا بیٹا تھا، جملہ سنے، میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دوستو، ایک میری 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوگا، جو بات انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ اسی تیور سے بیٹھے رہے تو دوستو ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی کا قاتل کون تھا؟ ہم بتاتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن تھا، ملزم کا بیٹا تھا۔ قدامہ نامی فاحشہ عورت نے اسے نکاح کا لالچ دیا تھا، قدامہ کو معاویہ نے مقرر کیا تھا یہ علی کے سر کی قیمت کے لیے۔ قدامہ کے بہکانے میں معاویہ کے کہنے پر عبد الرحمن نے ابن ملزم نے علی کو راستے سے ہٹایا اور شربت لگائی، دیکھا کہ ہم نے شجرہ کہاں تک بتایا، عبد الرحمن نام تھا، علی کے قاتل کا ملزم کا بیٹا تھا، قدامہ کا چاہنے والا تھا، معاویہ کا خرید کردہ غلام تھا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، حرب بنی امیہ کا سردار تھا، پورا قبیلہ بتا دیا نا، اس لیے کہ ہمارا ماضی قاتلوں سے شرمندہ نہیں ہے۔ اگر تم بھی
रोक लो ये मौला आपको सलामत रखे। मुझे एक जुमला अगर मौला ने मंजूर कर लिया तो इंशाअल्लाह दरबार आले मोहम्मद के दरो दीवार से अली अली के तारीखी नारे गूंजेंगे। ये जुमला मैं मुकम्मल अगर कर गया और आपके सहनों तक ये बात मुझे ताकत दे दी मौला ने पहुंचाने की, हम गड़े मुर्दे उखाड़ने के आदी नहीं है। हम अली का यौम शहादत 1400 बरस से मना रहे हैं। हम अली का यौम शहादत 1400 बरस से मना रहे हैं। ये 10-12 बरस से हमने अपने मुर्दे कब्रों से उखाड़ कर उनके यौम मनाने शुरू नहीं किए। ये और तुम्हें सलामत रखे, ये 10-12 बरस से हमने अपने मुर्दे कब्रों से उखाड़ कर उनके यौम मनाना शुरू नहीं किए। ये 10-12 बरस की बात नहीं है। हम 1400 बरस से अपने इमाम का जिक्र भी कर रहे हैं, उनके कातिलों के नाम भी बता रहे हैं। तुमने 10-12 बरस के बाद हमारी जिद में अली की जिद में तहकीक किए बगैर ऐलान तो कर दिया। बड़ी तवज्जो, ऐलान तो कर दिया। हम अगर अली का यौम, बहुत तवज्जो दोस्तों, हम अगर अली का यौम शहादत मनाएं तो तुम भी जिद में आकर कह देते हो कि अली ही की शहादत नहीं हुई थी, बल्कि एक दिन पहले इसी तारीख में किसी बीबी का इंतकाल भी हुआ था, इसलिए उस बीबी का यौम वफात भी 1400 बरस के बाद याद आया। ए उम्मत मुस्लिमा के नालायक बेटो, माँ का यौम वफात 1400 बरस के बाद याद आ रहा है। ठहरो, अभी जुमला मुझे कहना है। क्या ये सब नारे हैं आपकी तरफ से, आपके जज्बा ईमानी के। मुझे नारा उस वक्त लेना है जब जिस रात से आज मैं पर्दा उठाऊंगा, ये 1400 बरस के बाद नारायण बेटों को माँ का यौम वफात याद आया। चलो वो भी याद आया तो इसलिए याद आया, इसलिए याद आया कि अली का यौम वफात ठंडा पड़ जाए, अली का यौम शहादत मांद पड़ जाए। 17 रमजान मुकर्रर कर दी, फला तारीख मुकर्रर कर दी। इस दिन बीबी का इंतकाल हुआ था, एक बीबी का इंतकाल हुआ था, हमें कोई एतराज नहीं। चलो 1400 बरस के बाद ही सही, ख्याल तो आया, जरूर मनाओ, लेकिन आखिर इतनी बड़ी माँ का यौम वफात है, एतमाद के साथ मनाओ ना। ये क्यों कहते हो कि हमारी माँ मर गई, उम्मुल मोमिनीन मर गई? अगर वाकई माँ के बेटे हो तो फिर ये भी तो बताओ, ये माँ कैसे मरी, किसने मारा, कहां से? ये क्यों नहीं बताते? सिर्फ ये क्यों कह रहे हो कि मां मर गई? ये भी बताओ कैसे मरी, किसने? अब सुनना है तुम्हें, जब नतीजा दे दूं फिर नारा लगाना। ये भी बताओ माँ किस तरह मरी? आखिर माँ भी नहीं थी, वीवीआईपी माँ है जिसका यौम मना रहे हो, तो ये भी तो बताओ माँ किस तरह मरी, किसने मारा, किसने डिनर पे बुलाया था, किसने दावत दी थी, किसने कालीन बिछाया था, किसने चूने के गड़े में फेंका था? ये माँ के